پی سی اوز آج کل اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ پاکستان کی ہر دوسری خاتون جو ہے وہ اس کا شکار ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں جو ہیں وہ اس موذی مرض کا شکار ہو رہی ہیں اور پھر انہیں یہ نہیں پتہ کہ اس کا علاج کیسے کرنا ہے اور کون سے ایسے عوامل ہیں جو ان کی اس بیماری کو بڑھا رہے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو اس بات پر مکمل طور پر آگاہ کریں گے کہ یہ مرض کیا ہے، کون سے اس کے ٹریگر پوائنٹ ہیں اور آپ نے اس سے کس طرح بچنا ہے۔ میں ہوں شہزاد چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رباب۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ پی سی اوز کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہمارے یہاں آج کل نوجوان بچیاں ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں جو ارلی ایج میں ان کو پی سی اوز کے مسائل ہو رہے ہیں، شادی شدہ خواتین کو ہو رہے ہیں، آخر اس بیماری کی تیزی سے بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ آج کل ہر دوسری خاتون پی سی اوز کے مسئلے کا شکار ہے۔ یہ پی سی اوز ہوتا ہے پولیسسٹک اوورین سنڈروم۔ یہ پولیسسٹک اوورین سنڈروم ہوتا ہے ریپروڈکٹیو ایج میں سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو بچیاں اس کا شکار ہو جاتی ہیں ان کو پھر کس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ان علامات جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ جی، اگر ہم اس کو ٹائم میں ٹریٹ نہ کیا جائے تو اس میں ان فیوچر انفرٹیلیٹی ہو جاتی ہے۔ انفرٹیلیٹی مینس کہ جب جیسے فیمیل کنسیو نہیں کر پاتی، ان کو فیشیل ہیئر کا ایشوز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسیکیورٹی آ جاتی ہے، ہیئر فال ہو جاتا ہے، ہیئر فال بہت زیادہ ہونے لگ جاتا ہے جس میں اینڈروجن لیول ہائی ہوتا ہے تو آپ کے ہارمونز امبیلنس ہو جاتے ہیں۔ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ویٹ گین بھی ہو جاتا ہے۔ ویٹ گین کی وجہ سے بہت زیادہ انسیکیورٹی آتی ہے فیمیلز میں، اور فیشیل ہیئر کی وجہ سے بھی بہت زیادہ انسیکیورٹی آتی ہے، اور جیسے ہیئر لاس ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی بہت انسیکیورٹی آتی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہی سارا پی سی اوز کا ہے۔ پی سی اوز میں یہ جتنے بھی سمٹمز ہیں سارے پی سی اوز کے ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بیماری کی وجوہات کون سے ٹریگر ہیں جو اس کو پھیلا رہے ہیں یا اتنی تیزی سے، جیسے آپ نے کہا نا کہ ہر دوسری خاتون اس کا شکار ہو رہی ہے، یہ تو بہت بڑا فگر بن رہا ہے نا، تو کون سے ایسے چیزیں ہیں، ٹریگر ہیں جو اس کو پھیلا رہے ہیں اس طرح چیزیں؟ جی بالکل، بہت اچھا آپ نے کوشچن کیا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں ٹریگر کرتی ہیں، ایک تو یہ جینز اور اوپر سے لائف سٹائل۔ اچھا، لائف سٹائل اس کو بہت زیادہ ٹریگر کر رہا ہے۔ آج کل دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے صبح اٹھنا ہے اور رات کو سونا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، ورزش کرنی ہے، آپ نے اپنے لائف سٹائل کو اپنا بہتر بنانا ہے۔ ہم سنت کے طریقے پہ پراپر نہیں چل رہے، ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے ہمارا۔ ہم اٹھتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہم یا تو کام کرتے ہیں، کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں، ہم وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ مینس کہ ہماری لائف میں نہ ہم پراپر نماز پڑھتے ہیں، نہ ایکسرسائز ہماری پراپر ہے، اس لیے ہمارے ہارمونز ہمارے سے صحیح طرح امبیلنس ہو جاتے ہیں، ہماری باڈی پراپر ورک نہیں کرتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کو ریورس کرنے کے لیے کیا آپ سجیسٹ کریں گی بچیوں کو، نوجوان بچیوں کو، خواتین کو، کہ ایسا کون سا فارمولہ ہے یا آپ کے پاس ایسی کون سی ٹپس ہے کہ جس سے یہ ریورس ہو سکے، یہ کم ہو سکے؟ جی، ہارمونل امبیلنس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم اپنی ڈائٹ میں سیڈس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے پی سی او ایس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ارریگولر پیریڈس کو ریگولر کرنے کے لیے اور ان کی انفرٹیلیٹی کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم اس کو سیڈس ایڈ کرتے ہیں ہم ڈائٹ میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو سیڈس کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ کون سے سیڈ ہیں اور ان کو کھانے کا طریقہ کیا ہے پھر؟ جی، یہ سیڈز ہوتے ہیں سیسمی سیڈ، سن فلاور سیڈ، پمکن سیڈ۔ اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو گرائنڈڈ فارم میں ہم اس کو مارننگ میں اور ایوننگ میں لے سکتے ہیں، 1 ٹی اسپون مارننگ، 1 ٹی اسپون ایوننگ میں۔ اس میں ہم سیڈ سائکلنگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہارمونس بیلنس کرنے کے لیے، انفرٹیلیٹی کے لیے ہم اس کو گرائنڈڈ فارم میں، ہم اس کو پاؤڈر فارم میں، ہم اس کو مارننگ اور ایوننگ میں لیں۔ اور دوسرا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کو اپنے ڈفرینٹ چیزوں میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لائک اسموتھیز میں ایڈ کر سکتے ہیں، ہم اس کو آٹے میں یوز کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم کوئی بھی آٹا لیتے ہیں، ملٹی گرین آٹا لیتے ہیں یا ہم کوئی بھی گھر کا گندم کا آٹا لیتے ہیں، ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ان خواتین کو بچنا چاہیے جو پی سی اوز کا شکار ہیں؟ اس میں ہمیں ٹرانس سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز نہیں لینی چاہیے، جو باہر کے گندے گھی وغیرہ میں سے فرائڈ چیزیں، فروزن چیزیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں زیادہ شوگری فوڈس نہیں لینے چاہیے کیونکہ اس میں جی انسولین ریزسٹنس کرتے ہیں۔ اور ہمیں اپنے ڈائٹ کو 4 پورشن میں ڈیوائڈ کرنا چاہیے، اسنیکنگ میں، بریک فاسٹ، اسنیکنگ اور لنچ اور ڈنر میں ہمیں ڈیوائڈ کرنا چاہیے۔ زیادہ کھانا ایک ساتھ نہیں کھانا، اور کوئی چیز ایسی نہیں لینی جس سے ایسیڈیٹی پروڈیوس ہو باڈی میں، جو ایسیڈیٹی کوز کرے، ایسیڈیٹی اور بلوٹنگ کوز کریں، کیونکہ یہ بہت کامن ایشو ہوتا ہے پی سی او ایس میں کہ ایسیڈیٹی اور بلوٹنگ ہو جاتی ہے۔ ہمیں ایسی چیزیں نہیں کھانی چاہیے جس سے انفلیمیشن ہو
बॉडी में और जिससे ब्लोटिंग हो। अच्छा डॉक्टर साहब, नींद का कितना बड़ा इशू होता है कि जो नींद का साइकिल जिन खवातीन का डिस्टर्ब होता है वो भी असरअंदाज होता है? नींद ना पूरी होने की वजह से हमारी गट हेल्थ डिस्टर्ब होती है। स्लीप साइकिल का बहुत मेजर रोल है इसमें कि हमारी जब हमारी स्लीप साइकिल ठीक ना हो, हमारा नींद पूरी ना हो, हमारी 8 घंटे की नींद ना हो, तो वो हमारा स्ट्रेस कॉज करती है। स्ट्रेस की वजह से भी बहुत ज़्यादा हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तो ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने स्लीप साइकिल को बेहतर बनाना चाहिए जिससे हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस ना हो। जी दोस्तों और साथियों, ये थी डॉक्टर रुबाब जिन्होंने पीसीओएस के हवाले से आपको आगाह किया कि कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो इस बीमारी को फैला रहे हैं। ये बीमारी बड़ी तेज़ी से फैल रही है, हर दूसरी तीसरी जो नौजवान खातून है वो इसका शिकार है। अगर आप इनके बताए हुए तरीके पर अमल करें, वो खुराक इस्तेमाल करें जो इन्होंने तजवीज़ की है, तो बग़ैर किसी दवाई के इस्तेमाल के आप काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। अगर उसके बावजूद आपको इशू हो तो आप अपने करीबी मुआलिज से ज़रूर रब्ता करें, लेकिन अपने कम से कम लाइफस्टाइल को, अपने खाने पीने के अंदाज़ को और उन चीज़ों को ज़रूर तब्दील करें जो डॉक्टर रुबाब ने आपके लिए तजवीज़ की हैं। उम्मीद है उससे आप काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। आज तक के लिए इतना ही। मुझे और डॉक्टर रुबाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।